ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 13 لے کے آئی ہوں۔ ابھی وہ اسے ایک جھٹکے سے نہیں سنبھلی تھی کہ کروٹ لیتا وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر حاوی ہوا تھا۔ کیوں تنگ کر رہی ہیں مجھے؟ دکھ نہیں رہا تھا آپ کو کہ میں سو رہا ہوں؟ ماتھے پر بل ڈال کر کہتا وہ اسے پاگل کر رہا تھا۔ کیوں سونے دوں؟ پہلے کبھی سوئے ہیں ایسے جو آج سو رہے ہیں؟ ہاں، ہمیشہ سے اکیلے ہی سوتا آیا ہوں میں، کیونکہ پہلے میں نہیں تھی۔ پہلے تو میں بھی نہیں تھا، تو اب آپ کو کیوں اتنا فرق پڑ رہا ہے؟ یشم، میں آپ کے ساتھ بہت برا پیش آؤں گی۔ اس سے زیادہ کیا برا پیش آئیں گی کہ آپ نے مجھے بے اعتبار سمجھا ہوا ہے۔ یشم، اس کے شکوے پر وہ تڑپ اٹھی۔ بنفشے جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کے اوپر سے ہٹتا وہ اپنی جگہ پر لیٹا تو وہ تڑپی تھی۔ واپس آئیں جہاں تھے آپ، غصے سے کہتے اس نے یشم کو دیکھا۔ بیا سو جائے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے وہ اس سے بالکل انجان بن گیا اور یہاں بنفشے کی بس ہوئی تھی۔ اپنے آنسو چھپانے کو وہ بیڈ سے اتر کر بالکنی میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ آنسو پلکوں کو بھگو کر اس کے آرزوں پر بکھرتے جا رہے تھے۔ کیا اب میں ناراض بھی نہیں ہو سکتا آپ سے؟ ناراضگی بھری آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی، مگر وہ ہنوز روتی رہی، بنا اس کی طرف رخ کیے۔ تبھی اس نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں قید کیا اور اس کا لمس پاتے ہی وہ ٹوٹ کر ایک بار پھر بکھری تھی۔ سسکیوں سے روتے وہ اسے تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ بیا، اگر آپ نے رونا ہے تو میں چلا جاؤں؟ اس کی دھمکی پر جلدی سے نفی میں سر ہلاتے اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ یشم نے آہستہ سے اس کی کن پٹی پر اپنے لب رکھے۔ آئی ایم سوری، میں ڈر گئی تھی یشم، بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ جان ہے آپ میری، آپ کے بغیر میرا کوئی وجود نہیں ہے، میں مر جاؤں گا اگر آپ کو کچھ ہوا۔ بیا، مجھ سے مت چھپائے گا کبھی کچھ۔ آج مجھے لگا میری جان نکال کر کسی نے میرا دل مٹھی میں لے لیا۔ میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہیں آپ۔ یشم، آپ مجھ سے ناراض ہو کر دوسری شادی تو نہیں کریں گے نا؟ کب سے دماغ میں اٹکی بات بالآخر لبوں پر آ گئی تھی۔ آپ کو مجھ پر شک ہے، میری محبت پر؟ اس کے گرد اپنا حصار مزید سخت کرتا وہ اس کی پچھلی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ مجھے خود پر یقین نہیں ہے، میں بری ہوں، ہمیشہ اپنوں کو تکلیف دیتی ہوں، لیکن آج کے بعد میں آپ کو یہ موقع ہی نہیں دوں گا۔ آپ کو اپنی شہرت سے زیادہ قریب رکھوں گا، اتنا کہ آپ کا دل میرے ساتھ دھڑکے گا۔ میں لے چلوں گا آپ کو اپنی دنیا میں، اس تکلیف بھرے ماحول سے دور چلیں گی میرے ساتھ؟ اس کے لبوں کو آزادی بخشتے اس نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا کر سرگوشی کی تو بنفشی اس کے سینے سے لگی تھی۔ اسے باہوں میں اٹھاتے وہ اندر کی جانب بڑھا لے جا کر بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکا تھا۔ آنکھوں میں اپنے لیے اعتبار دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ آج کے بعد کوئی بات آپ مجھ سے چھپائے نہیں۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ آہستہ سے گویا ہوا۔ ان لبوں کو چھو کر میں اپنی مسکراہٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ سرگوشی کرتا وہ اسے اپنے لمب سے مہکا گیا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی، جنون کی حد تک وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور آج وہ اسے شدت سے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے۔ گزرتی رات اور مینی خیز خاموشی، وہ اسے آج محبت کی ایک اور بڑی سنگھاسن پر بٹھا گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بنفشے کے ہاتھ قید تھے، وہ چاہ کر بھی اسے فرار نہیں پا سکتی تھی۔ بھیگی بھیگی سی صبح نے دسمبر کو خوش آمدید کہا تھا۔ باہر ہر شے اس بارش کے رنگ میں بھیگی سی تھی۔ اتنی حسین صبح کا منظر شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ یشم کو حصار میں قید وہ اس کے سینے سے لگی گہری نیند میں تھی۔ رات باہر دنیا بارش میں بھیگی تھی، مگر یہاں وہ اس شخص کی محبت میں بھیگی تھی، اور اس بارش کی بات ہی الگ تھی، اپنے محبوب کی سنگت میں قیمتی وقت گزارنا۔ وہ اس کی باہوں کے حصار میں مقید دنیا کو بھلا گئی تھی۔ اس شخص کی قربت میں نہ جانے ایسا کیا جادو تھا کہ وہ دنیا کو بھول جاتی تھی۔ اپنا ہر دکھ تکلیف اسے سب بے معنی سا لگتا تھا۔ خنکی کا احساس بڑھا تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور پھر اپنے پہلو میں گہری نیند سوئی یشم کو دیکھا۔ گھڑی صبح کے 7 بجا رہی تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے نہ جانے کتنی رات ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھتے اس نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا تو یشم نے بے ساختہ اسے خود میں بھینچا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایسا تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ محبت پہلو میں ہو تو نیند کم وقت کہاں آتی ہے جانا؟
اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ آہستہ سے بولا تو شرمگین مسکراہٹ نے اس کے لبوں پر بسیرا کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آج کی صبح کتنی ہنسی ہے؟ اس کے بالوں کو سنوارتے وہ آہستہ سے لب اس کے ماتھے پر سب کرتا مسکرایا۔ بہت کیا، میں سانگ پلے کروں؟ ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھاتے اس نے پوچھا تو آنکھیں بند کرتے وہ اس بات میں سر ہلا گیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اس نے موبائل اٹھا کر سانگ پلے کیا اور ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھا۔ ذرا سا اٹھ کر اس نے آنکھیں موندے لیٹے یشم کو دیکھا۔ یہ گانا اس شخص کے نام جس کے نام میں نے اپنی ساری زندگی کی ہے، اس کی گال پر لب رکھتی وہ سرگوشی کے انداز میں کہتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تو آپ میرے لیے گانا گائیں گی؟ اسے اپنے قریب کرتے وہ بنفشے کی گال پر لب رکھتے بولا، جس پر مسکراتے اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا جی، کون سا گانا؟ وہ گانا جو میں نے اسپیشلی آپ کے لیے یاد کیا ہے، وہ گانا جسے سن کر مجھے صرف اور صرف آپ یاد آئے، میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ جو قدرت نے بن مانگے ہی مجھے دے دیا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ محبت پاش لہجے میں کہتی، اپنا سر یشم کے سینے پر رکھ گئی۔ یشم نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا تھا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میری زندگی میں آپ آئے یشم، آئی لو یو۔ اس کی گردن میں منہ دیے وہ نم آواز میں کہتی۔ یشم یوسف زئی کو اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے اس نے آہستہ سے اس کے کشادہ پڑے بالوں کو سمیٹا تھا۔ میں چاہتی ہوں جب ہم برف سے ڈھکے اس پہاڑ پر جائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھ سے کتنی محبت ہے آپ کو۔ وہ پہاڑ ہماری محبت کے گواہ ہوں گے۔ دہکتا الاؤ ہمارے سامنے ہوگا، ستاروں بھری رات ہوگی، میں یوں ہی آپ کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی رہوں گی اور آپ میرے کانوں میں محبت کا ساز انڈیلنا۔ اس کی پلکوں کو انگلی کی پور سے چھوتے وہ اپنے دل کا حال اسے بتا رہی تھی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ بلند و بالا پہاڑوں کی وادی میں ہمارا نام لکھائیں تاکہ جب ہمارے بچے بڑے ہوں تو وہ وہاں جا کر دیکھیں۔ اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتا وہ اسے مزید خود پر جھکا گیا کہ اس کے بال آبشار کی طرح بکھرے تھے۔ چہرے پہ میرے زلف کو پھیلاؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن، رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، دستک پہ میرے ہاتھ کی کھل جاؤ کسی دن، پیڑوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لوں، بادل کی طرح جھوم کے گھر آؤ کسی دن، خوشبو کی طرح گزرو میرے دل کی گلی سے، پھولوں کی طرح مجھ پہ بکھر جاؤ کسی دن، گزریں جو میرے گھر سے تو رک جائیں ستارے، اس طرح میری رات کو چمکاؤ کسی دن، میں اپنی ہر ایک سانس اسے رات کو دے دوں، سر رکھ کے میرے سینے پہ سو جاؤ کسی دن۔ سرگوشی کسی انداز میں اسے غزل سناتا وہ اس کے کان کی لو کو چھوتا، اس کی کن پٹی کو چھوتا، اسے مکمل طور پر اپنے باہوں کے مضبوط حصار میں باندھتا اس پر دسترس حاصل کر گیا۔ کسی روز تو ملے مجھے، اپنی بے تابیاں بیان کروں تجھ سے، تیرے آنے سے پہلے کی اذیتیں شمار کروں، تیرے لمس سے مہکتا میں جانا، اپنا دل تیرے نام کروں۔ اس کے لبوں کو چھوتے وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا آنکھیں موند گیا۔ یشم سونا نہیں ہے نا؟ اس کا یوں آنکھیں موند لینا اسے سخت برا لگا تھا۔ تبھی اس نے ذرا سی چٹکی اس کے گال پر کاٹی تو وہ بے ساختہ مسکرایا۔ سوئے شیر کو جگا رہی ہیں، غلط کر رہی ہیں۔ اس کی طرف کروٹ لیتا وہ اس پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تو ایک چپت اس نے یشم کے ہاتھ پر ماری تھی۔ اتنا حسین موسم ہو رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا، باہر چلتے ہیں نا؟ کھڑکی سے آتی ہوا محسوس کر کے وہ بے چین ہوئی تھی۔ یہ موسم اس کا پسندیدہ تھا۔ ویسے شوہر سے ذرا محبت نہیں ہے، وہ بیچارہ آپ کے وقت کے لیے ترستا ہے اور آپ کو موسم کی پڑی ہے۔ ہائے اللہ! اس کی ناک کھینچتے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یشم نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو لمحے کو دیکھا اور پھر اچانک سے اسے تکیے پر گراتا اس پر حاوی ہوا تھا۔ اس حملے کے لیے وہ تیار نہیں تھی، تبھی بے ساختہ اس کی چیخ نکلی تھی، یشم جان! یشم! جان نکال دی میری! اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے وہ غصے سے بولی، مگر وہ ڈھیٹ بنا اس کی گردن پر جھکا لمحوں میں اس کا حال سے بے حال کر گیا۔ عبدالعزیز صاحب کے گھر آج معمول سے زیادہ رونق تھی۔ ہر طرف خوشیوں بھرے گیت گائے جا رہے تھے۔ پورے گھر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔
آج بالآخر زین اور عائشہ کے نکاح کی تقریب تھی۔ امی آپ لوگ کب تیار ہوں گے؟ کوثر بیگم کو ایسے کی گھومتی دیکھ کر وہ ناراضگی سے بولی تو انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بھائی اب تو لڑکے والے ہم پر روب جمائیں گے۔ وہ زین کی طرف سے بارات لانے والی تھی اور اسی بات پر انہوں نے اسے شرارت سے تنگ کیا تو وہ ہنسی۔ آپ کی بیٹی کو نن بن کر تنگ بھی تو کرنا ہے نا ساری زندگی، سارے بدلے لوں گی میں۔ چلو یہ بھی اچھا ہے اپیا، میری بیوی کم از کم آپ کے اعتماد سے بچ جائے گی۔ عزیر کی آواز پر اس نے گھور کر اسے دیکھا جو دروازے پر استادہ بالکل تیار کھڑا تھا۔ ماشاءاللہ بھائی میرا بھائی تو شہزادہ لگ رہا ہے۔ وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس وہ اسے شہزادہ ہی تو لگا تھا۔ امی نظر اتار دیجیے گا میرے بھائی کی، ورنہ کئی چڑیلیں آج عاشق نہ ہو جائیں۔ اس گال پر رکھتے اس نے شرارت سے کہا تو اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ امی اپیا تو سادگی میں اتنی پیاری ہیں، ان کی نظر پہلے اتارے آپ۔ اگر آپ دونوں بہن بھائیوں کی محبت ختم ہو گئی ہو تو ذرا اماں کی بھی تعریف کر دو، دونوں مجھ پر ہی گئے ہو۔ یار اپیا امی جیلس ہو رہی ہیں، وہ دونوں اب ان کو تنگ کر رہے تھے۔ جا رہی ہوں میں تیار ہونے، کرتے رہو ایک دوسرے کی تعریف۔ ان دونوں کو ایک ایک چپت رسید کرتی وہ اندر بڑھ گئی تو ان کے کہکوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ اب آپ بھی تیار ہو جائیں، میں جا رہا ہوں یشم بھائی کے پاس تاکہ وہ ریڈی ہو سکے۔ ویسے وہ ایسے بھی ہیرو ہی لگتے ہیں، لوگوں کی طرح تیار ہو کر نہیں۔ شرارت سے کہتے اس نے عزیر کو چڑھایا۔ کیسی دوغلی ہو یار اپیا۔ اس کے انداز پر وہ کہکا لگا اٹھی۔ ویسے تم نکاح کے بعد یشم بھائی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں فائنلی انہیں فرصت مل گئی، اب وہاں جا کر ایک بہت ضروری کام ہے جو مجھے کرنا ہے۔ خوشی ہوگی اگر آپ اپنے کام میں کامیاب ہو گئیں۔ وہ اسے اچھے سے جانتا تھا، تبھی اسے بیسٹ وشز دیتا وہاں سے چلا گیا تو وہ تیار ہونے روم میں آئی تھی۔ عائشہ نے کہا بھی تھا کہ پارلر چلے مگر وہ کمفرٹیبل نہیں تھی۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنے ساتھ کسی اور کا عکس بھی آئینے میں نمایاں ہوا تھا۔ رف سی شرٹ ٹراؤزر پہنے میسی بالوں کے ساتھ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس سے اپنے ساتھ دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ آئی تھی، آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا تھا۔ یش میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کی طرف پلٹتے اس نے پوچھا تو یشم نے بغور اسے دیکھا۔ آئس گرین گھٹنوں تک آتی فراک جس پر کاپر کی ایمبرائڈری تھی، گولڈن غرارہ پہنے، بالوں کو سائڈ کراس نے جھومر لگایا تھا۔ یشم کی پسند کی جویلری پہنے وہ ایک بار پھر اس کا دل دھڑکا گئی۔ ہمیشہ سے بھی زیادہ حسین، خوبصورت، دلکش پیاری شہزادی۔ اس کے قریب آتا وہ ایک ایک لفظ پر زور دے رہا تھا جب بنفشے نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ یہ لفظوں کی تعریف سے زیادہ مجھے یہاں اپنا عکس دیکھنا پسند ہے۔ اس کی آنکھوں کو اپنے پوروں سے چھوتے وہ دل فریب سا مسکرائی۔ پہلے ہی بندہ فدا ہے آپ پر، ہر بار کیوں ایسے جان لیوا بن جاتی ہیں میرے لیے؟ کیونکہ مجھے آپ سے عشق ہے، بے تحاشا عشق۔ اگر اپنی محبتوں کا شمار کرنے بیٹھوں تو سارے پلڑے کم پڑ جائیں گے، لیکن آپ شمار نہیں کر پائیں گے کہ محبت کے کس درجے پہ رکھا ہے بنفشے یشم یوسف زئی نے آپ کو۔ اس کا جواب اس سے زیادہ دلکش انداز میں دیتا اگر تو دیر نہ ہو رہی ہوتی۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ منہ بنا گیا تو وہ ہنس پڑی۔ کوئی نہیں، ہوتا ہے۔ شرارت سے اس کے دونوں کانوں کو پکڑتے وہ اس کا چہرہ دائیں بائیں ہلاتے بولی تو اس کے اس انداز پر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ دن بدن بچی بنتی جا رہی ہیں آپ۔ خوش نصیب ہونا کہ میرے بچپنے کو ختم نہیں کرنے دیتے آپ، اور ایسا شوہر تو پھر نصیب والوں کو ملتا ہے۔ امی کہتی ہیں کہ ہر کوئی آپ کا بچپنا برداشت نہیں کرتا، نہ قبول کرتا ہے۔ بہت نصیب والی ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جن کے شوہر ان کا بچپنا زندہ رکھتے ہیں، خود ان کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں، انہیں ایسا محسوس کرواتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کتنی خاص ہیں۔ اپنے چہرے پر رکھے اس کے ہاتھ پر آہستہ سے لب رکھتے اسے معتبر کر گئی تھی۔ یشم نے جھک کر اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ اب آپ ریڈی ہو جائیں، میں زین کو دیکھ لوں وہ تیار ہوا ہے کہ نہیں۔ بیڈ پر رکھے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے اس نے کہا اور پھر وہ باہر آ گئی۔ اندر رہتی تو یقیناً رو دیتی۔ اس شخص کے سحر سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ وہ اسے اتنی محبت کرتی تھی جس کا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ اوپر آئی تو زین بالکل تیار تھا۔ میرون شیروانی پہنے وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔
کیا بات ہے دلہا صاحب تو پوری شان کے ساتھ تیار ہیں۔ دلہن سادی حالت میں قبول نہیں کرتی نا۔ اس کی شرارت کا جواب شرارت سے دیتے وہ صوفے پر بیٹھا تو بنفشے نے کلا اسے پہنایا۔ یشم تیار ہو رہے ہیں، پھر چلتے ہیں ہم۔ امی بابا پہنچ گئے ہیں وہاں اور دلہن بھی تیار ہے۔ چلیں پھر، دیر نہیں کرواتے نا میری دلہن کو، جلدی سے کہتا وہ اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ پھولوں سے سجے اس خوبصورت سٹیج پر دلہن بنے بیٹھی وہ زین کی منتظر تھی۔ اس کے سامنے ہی پھولوں کی دیوار بیچوں بیچ بنائی گئی تھی جہاں نکاح کی رسم ادا ہونا تھی۔ گولڈن شرارہ پہنے بیا کو تو سب سے پیاری دلہن لگی۔ وہ لوگ ساتھ نکلے تھے، عزیر اسے لینے آیا تھا اور ساتھ کوثر بیگم اور عبدالعزیز صاحب کو ساتھ لایا تھا۔ وہ دلہا دلہن دونوں کی طرف سے اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری دلہن۔ بارات کا شور اٹھا تو وہ اس کی تعریف کرتی اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال گئی۔ زین کو پھولوں کے پردے کے دوسری طرف بٹھایا گیا تو وہ اس کے لیے سٹیج سے اتری اور دوسری طرف اسے بٹھایا۔ اپنا وقت یاد آتے آنکھیں اپنے آپ ہی نم ہوئی تھیں۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی اور پھر ایجاب و قبول کے مراحل کے بعد وہ دونوں ایک خوبصورت رشتے میں بن گئے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر زین نے وہ پردہ ہٹایا اور پھر اس کے گھونگھٹ کو الٹتے اس نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے اس رشتے کی مبارکباد دی تھی۔ فوٹو شوٹ ہوا اور پھر رخصتی کا مرحلہ آیا تھا۔ ابو بکر یوسف زئی اسپیشلی اس کی خواہش پر نکاح اٹینڈ کرنے آئے تھے۔ ہانیہ بیگم چاہ کر بھی نہیں آ سکی تھی۔ ایک گھر میں جانے کے باوجود اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ زین نے عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا۔ بیا وہ دلہن ہے اس لیے رو رہی ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر وہ چڑھ کر بولا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا کتنا اذیت ناک تھا یہ صرف وہ ہی سمجھ سکتا تھا۔ مجھے رونے کیوں نہیں دیتے؟ اس کے چڑھنے پر وہ غصہ ہوئی تو بس گہرا سانس بھر کے وہ رہ گیا۔ عائشہ اور زین کے لیے اس نے اسپیشل ارینجمنٹ کروایا تھا، اس لیے انہیں وہاں روانہ کرتا وہ اندر آیا جہاں بنفشی ابو بکر یوسف زئی سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ باہر آ جائے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ انہیں نظر انداز کرتے وہ اسے کہتا مزید وہاں نہیں رکا تو بنفشی نے اداسی سے انہیں دیکھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گی، وہ آپ سے نارمل بات کرنے لگیں گے، آئی پرومس۔ مجھے یقین ہے اپنی گڑیا پر۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ فون پر بات کرتا وہ اپنی کار کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کا سارا دھیان کال پر تھا، جسے سن کر اس کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خود سے اتنا لاپرواہ ہو گیا تھا کہ اپنے دل کے مقام پر وہ لال ڈاٹ اسے نظر ہی نہیں آیا۔ سامنے جھاڑیوں میں چھپا وہ نقاب پوش اس کا نشانہ باندھے کھڑا تھا۔ اس کی شاطر نظریں اپنے نشانے پر تھیں۔ اندر سے آتے ابو بکر یوسف زئی اور بنفشے باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک بنفشے کی نظر یشم کی طرف اٹھی تھی۔ بابا، وہ رہے یشم۔ اس کی انگلی کی سمت ابو بکر یوسف زئی نے سامنے دیکھا تو انہیں جھٹکا لگا تھا اس کے سینے پر اس نشان کو دیکھ کر۔ یشم! وہ وہیں سے چیخے تھے۔ ان کی چیخ پر بنفشے کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا اور پھر وہ چیخی تھی، یشم! اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتی اس شوٹر نے ٹریگر دبایا تھا۔ سرخ سیال سے اس کا دامن بھیگا تھا۔ یشم! وہ گھٹنوں کے بل گری تھی، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ پولیس کے سائرن کی آواز چاروں طرف گونجنے لگی تھی۔ بابا! اپنے آگے ابو بکر صاحب کو دیکھ کر یشم ساکت ہوا تھا۔ وہ لہو میں رنگے اس کے سامنے گرے تھے۔ اس کے حصے کی گولی انہوں نے کھائی تھی۔ بابا! اس سے پہلے ان کا سر زمین پر لگتا یشم نے انہیں تھام کر ان کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ بابا! بہتے اشک وہ پاگل ہو گیا تھا۔ بنا وقت ضائع کیے انہیں گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے کر آئے تھے۔ بنفشے دوسرے وارڈ میں تھی۔ اس کا بی پی خطرناک حد تک لو تھا۔ یہ دوسرا صدمہ تھا جو انہوں نے برداشت کیا تھا۔ ابو بکر یوسف زئی اندر آپریشن تھیٹر میں تھے۔ یشم بابا! ہوش میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے ان کا پوچھا۔ وہ سر جھکائے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ یشم بابا کو کیا ہو گیا ہے؟ یشم مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ بیا وہ آپریشن تھیٹر میں ہے، آپ ریلیکس کریں پلیز۔ اس کی طبیعت کی وجہ سے وہ اسے سنبھال رہا تھا، ورنہ دل تو تھا کہ چیخ چیخ کر روئے۔ جس باپ سے اس نے نہ جانے کتنی سالوں سے بات نہیں کی تھی، آج وہ ناراض ہو کر ہسپتال کے کمرے میں پڑا تھا۔
آج وہ ان سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر آج وہ چپ تھے، آنکھیں موندے۔ یشم کا دل پھٹ رہا تھا انہیں اس حال میں دیکھ کر۔ یشم، آپ ان سے بولیں نا، وہ آپ سے بات کریں، وہ تو تڑپ رہے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ پلیز یشم، انہوں نے کہا تھا کہ وہ منا لیں گے آپ کو، وہ ایسے تو نہیں کر سکتے نا۔ اس کے سینے سے لگی وہ سسک رہی تھی، آنکھ سے نکلتا آنسو بیا کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ آج اس نے جانا تھا ماں باپ چاہے کچھ بھی کر لیں اور ہم چاہے ان سے کتنا ہی خفا کیوں نہ ہو، مگر ہمارے دل میں ان کی محبت رہتی ہے، ان کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔